بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 23 دسمبر منگل کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں، ایک تو عمران خان کی ملاقاتوں کا معاملہ، اڈیالہ جیل میں سخت سردی کے باوجود عمران خان کی بہنوں کا دھرنا بھی جاری، اور انقلاب کے نعروں سے پنڈی اس وقت گونج رہا ہے۔ خان کی رہائی پر سوشل میڈیا نوجوان متحرک بے نامی تحریک کا بھی آغاز۔ سہیل آفریدی عمران خان کا حکم ملتے ہی دوبارہ لاہور کا اعلان، پنجاب اسمبلی سمیت لاہور کی گلیوں میں، اور جمعے کے روز یہ معاملہ ہوگا۔ برطانیہ میں مانچسٹر میں اس وقت دھرنا جاری ہے، بریڈفرڈ میں اور لندن میں پاکستانی دھرنا دیے بیٹھے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں۔ اور بڑی اہم خبر جو فیلڈ مارشل کے حوالے سے، امریکی دورہ کیسے کینسل ہوا، ملتوی ہوا، اسرائیل تسلیم پر اسلامی ممالک میں کیا چل رہا ہے، کون مخالفت کر رہا ہے، اور فیلڈ مارشل ہٹاؤ بڑی ایک مہم بھی شروع ایوب خان کی طرز پہ۔ مولانا کا اسٹیبلشمنٹ کے آخری مورچے پر لاڑکانہ سے شدید بمباری، اور حکومتی عیاشیاں 400 ارب یعنی 5 ارب ڈالر کی PIA 10 ارب میں فروخت۔ مریم نواز کی پالیسیاں اور پہلی دفعہ جسٹس عالیہ نیلم کی مخالفت، زرداری کی تھپکیاں پلوشہ خان سینیٹر کو بھی، اور کچھ اور بھی اہم خبریں۔ فلسطینی صحافی پر جو بے بنیاد سرخے پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے خان کی بہنیں اور کارکنان آج اڈیالہ جیل پہنچے ہوئے ہیں، اور علیمہ خان صف اول میں ظالموں کی للکار کے بعد ظلم سے ٹکرانے کے لیے بہادری کے ساتھ میدان میں موجود۔ بیرسٹر گور، ان کے ساتھ باقی کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ ایک طرف کنٹینرز بھی لگائے گئے ہیں، گیٹ بھی بنایا گیا، اور حکومت نے اعلان کیا کہ 8 فروری تک عمران خان کی ملاقات نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ آپ کو پتہ ہے 8 فروری اس نظام کا سال ہے، بربادی کا سال ہے، اور اس میں احتجاج کا انہیں خطرہ ہے خان کی طرف سے کال کا، اور یہ اس لیے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت پاکستان کی خواتین اور عمران خان کی بہنیں عزم اور حوصلے کے ساتھ، اور دوسری طرف واٹر کینن کا پانی، اور چیک کیا جا رہا ہے پریشر، ٹائروں کی ہوا، ڈرائیوروں کو بلایا جا رہا ہے سخت سردی میں، پاکستان کی ماؤں بہنوں بیٹیوں پر آپریشن کی تیاریاں بھی۔ لیکن یقین کریں، سلام ہے ان تمام لوگوں کو جو مزاحمت کی امید ہے۔ ہر ہفتے اڈیالہ جیل آنے کی وجہ سے یہ معاملہ پوری دنیا میں اٹھتا ہے۔ یقین کریں، یہ بہنیں عمران خان کی یا اڈیالہ جیل کے باہر آنے والے لوگ، سوشل میڈیا، اوورسیز پاکستان کی عوام نہ ہوتی تو اب تک انہوں نے خان کو قصہ پارینہ بنا دینا تھا۔ ان کا خواب تھا، ان کی مس کیلکولیشن تھی، بری طرح تباہ و برباد ہوئی۔ اڈیالہ جیل کی دیواروں کے اس طرف خان عزم و حوصلے سے کھڑا ہے، اور اس طرف خان کے چاہنے والے، پاکستان میں آئین اور جمہوریت کے لڑنے والے، جو سردی، گرمی، بہار، خزاں، دھوپ، بارش میں موجود ہیں۔ اور انشاءاللہ یہ اب لاہور کی گلیوں میں بھی جائیں گے جمعے سے، جو سہیل آفریدی پنجاب کے دورے کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کا پہلے وزٹ پنجاب اسمبلی میں، وہاں اپوزیشن سے ملاقات ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے یہ لاہور کی گلیوں میں، محلوں میں، اور سب سے بڑھ کر میں نے آپ کو بتایا منگل سے یونیورسٹی کالجز میں طلباء سے معاملات کا۔ اسی لیے شہباز شریف نے مذاکرات کی منجن بیچنے کی کوشش کی، جسے تحریک انصاف نے ٹھکرا دیا کہ پوچھ کر ملاقات کروانے والا بے اختیار شخص کیا کر سکتا ہے۔ علیمہ خان نے بھی قاسم منیر کو چاہیے جا کے عمران خان کو ملے اور بتائے کہ آپ کو قید تنہائی میں کیوں ڈالا ہوا ہے۔ تحریک تحفظ عین نے بھی خان سے ملاقات کے ساتھ مذاکرات کو جوڑا، اور کہا نئے الیکشن اعلان کریں، نیا کمشنر بنائے، اور خان سے ملاقات کریں جا کے۔ حکومتی ڈاکیے نے البتہ ایک دفعہ پھر وہی پیغام دہرایا جو کوئی 100ویں دفعہ کہہ چکے ہیں کہ تحریک کا اعلان ہوا تو KP میں گورنر راج لگا دیں گے، پابندی لگا دیں گے تحریک انصاف پر۔ اور اب تو بے نامی تحریکیں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ برطانیہ میں اس وقت 4 مقامات پر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے۔ ISF سمیت تحریک انصاف کے چیپٹرز ہیں۔ یہ انٹرنیشنل دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو دیکھیں آج بھی فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہا تھا، کیونکہ غزہ میں امن میں فوج بھیجنی ہے، وہاں دانہ ڈالا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے میں بہت بڑی جو پیش رفت کی خبریں زد عام تھی، کہ جس میں رانا ثناء اللہ نے خود اعتراف کیا کہ دورہ امریکہ فیلڈ مارشل کا ہوگا، یہ بیرونی دوروں پر گئے ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کے دورے کی بجائے یہ پاکستان واپس آ گئے، اور انڈر-19 کرکٹ ٹیم سے ملاقاتیں، اور اب نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں سلامتی، گلوبل، خطے کے اندر اندرونی سیکیورٹی، ماحول، انٹیلیجنس، سائبر، یہ معاملات پہ، کیونکہ فیلڈ مارشل بچاؤ ہٹاؤ مہم شروع ہو گئی۔ تو امریکہ کا دورہ کینسل کر کے سعودی عرب میں 3 دن یہ رہے، وہاں اعزاز لیا، میڈل لیا، لیکن اصل معاملہ دیکھیں غزہ میں امن فوج بھیجنے کا اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ پاکستان پر دباؤ ہے، جو کہ امریکی وزیر خارجہ نے مسترد کیا کہ پاکستان کی طرف سے تو آفر ہے۔ اصل دباؤ سعودی عرب پر ڈالا جا رہا ہے کہ ابراہم اکارڈ معاہدے میں شمولیت کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں، غزہ میں امن فوج بھیجیں، ان کی مالی مدد کریں، لمبا چوڑا مال نکالیں۔ اس پر سعودی عرب پر بڑا دباؤ تھا۔ اس میں امریکی ادارے نے، بین الاقوامی میڈیا نے باقاعدہ رپورٹس موجود ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی سعودی عرب کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے غیر معمولی دباؤ ڈالا گیا، غیر معمولی، جس کا جواب تو شہزادے نے 2 لائنوں میں دے دیا کہ ابراہم اکارڈ معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں، لیکن 2 ریاستی حل فلسطین کا، اور پہلے اسے یقینی بنائیں۔ اور صاف صاف ٹرمپ کو بتایا محمد بن سلمان نے کہ سعودی معاشرہ اس اقدام کے لیے تیار نہیں ہے۔
غزہ کی جنگ کے بعد سعودی عوام یہ ہزاروں شہادتیں دیکھنے کے بعد یہ نہیں مانتی. یہ ایکسیوز میں چینل جو ہے جس کا عمران خان میں ایبسولوٹلی ناٹ والا انٹرویو آپ کو یاد ہوگا, ان کی رپورٹ موجود ہے کہ ٹرمپ بڑا مایوس ہوا اور برہم ہوا کہ محمد بن سلمان ایک بڑی مضبوط شخصیت کو طور پر سامنے آئے, سعودی عرب نے اس معاہدے کا حصہ نہ بن کر اپنی خارجہ پالیسی کی بڑی جیت اسے قرار دیا. دوسری طرف اس بیان کے فوراً بعد اسرائیل نے بھی فلسطین کی ریاست کے مطالبے کو مسترد کر دیا, یعنی ایک بہت بڑا ڈیڈ لاک. اب محمد بن سلمان امریکہ کے ساتھ دفاعی اور معاشی تعلقات چاہتا ہے, لیکن اسرائیل کے معاملے پر خالی ہاتھ کوئی معاہدہ نہیں, یعنی فلسطین کی ریاست تسلیم کریں. اب جو مشرق وسطیٰ کی سیاست ہے, یاد رکھیں امن فورس کا معاملہ اس کا مرکزی نقطہ بن چکا ہے. اقوام متحدہ نے تو کہا ہے ایسی فورس ہم بھیجے جو مسلمان ممالک ہوں, لیکن سعودی عرب اس پہ اپنے دستے غزہ میں نہیں بھیجنا چاہتا, وہ صاف صاف انکار کر چکے ہیں. اور پاکستان کے ساتھ چونکہ دفاعی ڈیل ہے, ان کی معاہدہ ہے جو اسرائیل سے تحفظ کے لیے تھا, اب اسرائیل کے تحفظ کے لیے پاکستانی فوج کے جانا, تو یہ اب ظاہر ہے جب تک متفقہ اسلامی موقف نہیں آئے گا. اسی لیے آرمی چیف امریکہ جانے کے بجائے پاکستان ہے اس وقت. اور اندرونی حالات جو سعودی عرب کو نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی کیا حالات ہیں, کہ غزہ کے معاملے کو لے کے پاکستان میں معاملہ بہت زیادہ سیریس ہے. یہ یاد رکھیں, اندرونی عوام نہیں مانے گی یہ بات. وال سٹریٹ امریکہ نے بھی دعویٰ کیا کہ انڈونیشیا نے بھی جو 20,000 فوجیوں کی بات کی وہ طبی امداد اور کنسٹرکشن یا تعمیر نو میں, اٹلی نے بھی کہا تعمیر نو کے لیے, مصر اور قطر نے کہا ہم ثالثی اور انتظامی امور کے لیے, سعودی عرب اور عرب امارات نے کہا ہم اپنی فوجیں, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مالی امداد کا متفقہ اسلامی بورڈ سے فیصلہ ہوگا, پھر فنڈنگ ہوگی. اردن, مراکش, بحرین, قزاقستان, ازبکستان, کینیڈا, ہالینڈ, جاپان, اسپین, ان سب نے کہا سوچ کے بتائیں گے. پاکستان اور آذربائیجان واحد ملک ہے جو خواہشمند, اور دونوں کے حالات آپ کو پتہ ہیں. آذربائیجان میں تو آل شریف کے اثاثے بھی بن چکے ہیں. تو 10,000 فوجی چاہیے, اس پہ ساری ڈیل اس وقت بنی ہوئی ہے, لیکن سعودی عرب کی ہچکچاہٹ ہے اور اس میں راضی نہیں ہے. اب اس میں آپ دیکھیں پاکستان میں بہت بڑا ٹوسٹ ہوا. جو میں نے پچھلا ویلاگ جس نے دیکھا ہے وہ غور سے ایک بار دیکھ لیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گا. مجلس اتحاد امت پاکستان, علماء دین مفتی منیب الرحمان, تقی عثمانی صاحب, علامہ ظہیر اور مولانا فضل الرحمان شامل ہوئے, اور وہ کانفرنس جو فیلڈ مارشل نے کروائی اس کا یہ بہت بڑا توڑ نظر آیا. یہ اچانک نہیں ہوئی. فیلڈ مارشل نے اپنی کانفرنس میں علماء دربار سے فتویٰ دلوایا کہ جہاد کے بارے میں ریاست فیصلہ کرے گی. پاکستانی ریاست اب اسلامی ریاست نہیں ہے, اور ویسے بھی جہاد کا تو معاملہ ہی کوئی نہیں. مجلس اتحاد امت پاکستان نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں فیلڈ مارشل کی تاحیات استثناء کی مخالفت, 27ویں ترمیم کی مخالفت اور غزہ کے حوالے سے فوج کے کردار پر اعلامیہ. اب اس میں پھر مولانا فضل الرحمان نے نہ صرف فارم 47 حکومت بلکہ فیلڈ مارشل کو کہا صاف صاف کہ پیسہ چلا کے بکسے بدل کر جھوٹ بول کر اگر بیعت کروائی جائے تو یہ بیعت نہیں ہوتی. حکمرانوں کے ایسے حکمرانوں کے ہاتھوں پر ہم بیعت نہیں کریں گے. اور یہ اسٹریٹ فیلڈ مارشل کے بارے میں تھی. بریگیڈیئر ضیاء الحق اردن کا حوالہ فلسطین کیا اور اب ان کے بارے میں اس نے حوالہ کیا. اب اس میں دو چیزیں بڑی اہم سامنے آئیں. ایک تو دیکھیں پاکستان میں مذہبی طبقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے خفیہ ادارے یعنی چھوٹے کیانی کے اختیار میں, جن کے عہدے کی تعیناتی اور مدت ملازمت توسیع کا معاملہ ہے. یہ فیلڈ مارشل پر براہ راست حملہ تھا. اب اس کا دوسرا پہلو ذہن میں رکھیں کہ سعودی عرب کے ان علماء کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. وہ بھی براہ راست نہیں آتے, وہ بھی آپ پارا کے دفتر سے ہو کے جاتے ہیں, لیکن پاکستان میں علماء دین جو سعودی عرب سے نظریاتی طور پر جڑے ہوئے ہیں, ان کے بڑے گہرے تعلقات ہیں, مذہبی جماعتیں ہیں. یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس وقت تک علم بغاوت نہیں بلند کرتی جب تک پیچھے سے آشیرواد نہ ہو. سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فوجی قیادت کے درمیان جو ہم آہنگی تھی, دفاعی ڈیل تھی, اس میں بھی ان کے ہاتھ جماعتوں کے اسی لیے بندھے ہوئے تھے اور یہ خوش تھے. اب یہ ریاست کے پتہ ہے خلاف جائیں تو پھر انہیں مذہبی چھتری نہیں ملتی. اچانک جو غزہ کی صورتحال میں سعودی عرب کے مفادات, اور اس میں یاد رکھیں سعودی عرب کا ویژن 2030 ہے, وہ خطے میں استحکام چاہتا ہے کہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کا یہ جو اکٹھ ہوا اور یہ جو اعلامیہ اور فیصلے آئے, یہ اسی جیو پالیٹکس میں سب سے بڑی تبدیلی ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گی. آج باکمال سروس لاجواب لوگ بھی نیلام ہو گئے. جیسے آپ اپنا آبائی گھر بیچیں, قومی المیہ یقین کریں جس پر یہ فخر کر رہے ہیں کہ ہماری جان چھوٹ گئی, وہ مشرف زیدی, محسن نقوی, یہ جشن منا رہے ہیں خواجہ سے. پی آئی اے کا سنہرا دور 1946 سے شروع ہوئی, 55 میں پی آئی اے بنی تھی اور 60-70 کی دہائی میں یہ دنیا کی فضاؤں پہ راج کرتی تھی. بہترین ایئر لائن تھی, ایشیا کی سب سے پہلی ایئر لائن تھی. جیٹ بوئنگ 707 اس کے پاس تھے. امارات کو اس نے کھڑا کیا, پائلٹ, جہاز ٹریننگ دی, اور اس کے اثاثے دنیا میں ہوٹلز, بلڈنگ, کسی بھی ایئر لائن کا خواب آج جو ٹوٹی پوٹی حالت میں آپ کو نظر آ رہی ہے. 5 ارب امریکی ڈالر کی پی آئی اے بنتی ہے, جسے کوڑ کبار اور لوہے کی طرح تول کے بیچا جا رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہوگا. یہ میری بات یاد رکھیے گا آئندہ آنے والے سالوں میں.
نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کی قیمت ہی صرف 1.5 ارب سے 2.5 ارب کے قریب، یعنی 560 ارب پاکستانی، جو مینہٹن میں 1000 کمروں کا تاریخی ہوٹل۔ پیرس میں اسکرائب کے نام سے $500 ملین، یعنی 140 ارب کا تو صرف ایک پیرس میں مرکز میں تاریخی عمارت میں خود دیکھی میں نے۔ نیو یارک میں بلڈنگز ہیں، نیدرلینڈ میں، ایمسٹرڈیم میں، مطلب یہاں اربوں روپے کی قیام گاہیں ہیں، لاجسٹک مراکز ہیں، دفاتر ہیں، اور یہ ایک ہوٹل کی قیمت سے بھی آدھی قیمت میں پوری ایئر لائن 135 ارب میں، جس پہ 800 ارب کے قرضے جن کو الگ کر کے صاف ستھری کر کے، یہ صاف ستھری کی بعد حالات ہیں۔ جہاں 80 ارب سے 100 ارب سال کا یہ کما سکتے تھے منافع، یہاں اسے اتنے نقصان میں کہہ رہے ہیں جی بیچ دیا ہم نے، کیونکہ سیاسی بھرتیاں تھیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے دور میں جو تباہی بربادی، اور پی آئی اے کے چیئرمین ہمیشہ فوج سے رہا۔ نون لیگ پیپلز پارٹی کے دور میں تو تباہی ہوئی، پھر یہ جو جعلی لائسنس میں پائلٹ رکھے گئے تھے، 170 ممالک میں جانے کا ان کے پاس لائسنس تھا، لیکن یہ قومی شناخت آج بک گئی۔ عارف ابی گروپ نے جو پی آئی اے خریدی، حکومت کو صرف 10 ارب روپے، یاد رکھیں، باقی 125 ارب جو ہے وہ پی آئی اے کے اندر ہی لگے ہیں۔ محسن نقوی عارف حبیب کے ساتھ وہ جو کانفرنس تھی، اس پہ وہی تھا کہ پاؤ گوشت بیچنے کے لیے پوری بھینس مار دی، اور ان کے احساس سے دیکھیں حبیب گروپ کے عارف حبیب کے 50 ارب تو ان کی اپنی ٹوٹل واری، کنسورٹیم انہوں نے بنا لیا دوسرے لوگوں کو شامل کر کے، باقی کچھ بینکوں سے ادھار لے کے، قرض لے کے، بانڈ لے کے، یا پی آئی اے کے اثاثوں کو ضمانت کے طور پہ رکھ کے، ویسے بھی 135 ارب دینے نہیں ہیں، یہ پی آئی اے میں مطلب سرمایہ کاری کے وعدے پر چلیں گے، اور اس میں ظاہر ہے فوجی فاؤنڈیشن، فوجی فرٹیلائزر، ایس آئی ایف سی، اصل گیم پیچھے کوئی، کیونکہ مقامی سرمایہ کار جب ایسے فرنٹ مین ہوں تو پیچھے ایک بڑا اسٹریٹجک پلان بنا ہوتا ہے، ماضی میں ہم نے دیکھے ہیں اس طرح کے بہت سے۔ بہرحال نجکاری کے ماڈل میں ایسی ہی گیمز ہوتی ہیں، معاشی ہٹ مین کیسے کیسے اس ملک کو لا کے بارودی سرنگیں بچا کے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے، اور وہ اس کے اوپر ہنستے ہوئے جشن بھی مناتے ہیں۔ 130 انڈسٹریاں برباد، ٹیکسٹائل بند، لاکھوں لوگ بے روزگار۔ ابھی تو وہ محسن بیگ آرمی چیف کا دوست کہہ رہا تھا، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتا ہے اسے تو اب انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ بینکر ہے، معیشت دان ہے، کہتا ہے یہ سرکاری ٹائم میں مشروب پیتا ہے، جیسے یہ تو میرے خیال کچھ بھی نہیں پیتے، اور یہ لانے والے یہ خود ہیں۔ اور افسوس اور دکھ یہ کہ ایک ایک ادارہ اس طرح تباہ ہوا پاکستان کی، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ واقعی میں تو خیر اداروں کو بڑی اچھی طرح کیس سٹڈیز میں پڑھتا رہا بڑا۔ بہرحال عدالت کے معاملات، ایمان مزاری اور علی ہادی ان کے جو ہسبینڈ ہیں، ان کی آج بڑی زبردست جرح تھی، ان کے اوپر متنازع ٹویٹس کا وہ جو کیس چل رہا ہے، اس میں عدالت میں آج ہادی علی چٹھا نے 3 چیزیں پیش کی ہیں۔ ایک مریم نواز کی بلوچ مسنگ پرسن کا بیان، میڈیا ٹاک ویڈیو، اور خواجہ آصف کا جو ابھی انٹرنیشنل انٹرویوز اس نے دیے کہ آئی ایس آئی اور فوج نے جہادی بنا کے دنیا بھر میں بھیجے، دہشت گردی کے الزام لگائے، وہ ویڈیو، اور احسان اللہ احسان جو اے پی ایس کھانے کی ذمہ داری قبول کر کے بغیر ٹرائل کے بھاگ گیا، اس کی بھی تصدیق دلوائی کہ یہ ساری ٹویٹس کیا ٹھیک تھیں، جائز تھیں۔ بہرحال وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ ایمان مزاری نے کہا، ٹویٹ بھی کی کہ وہ مریم نواز تو چیف منسٹر بن جاتی ہیں، جبری گمشدگی پر ہم بات کریں تو کیسز۔ ابھی دیکھیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہے نا، وہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ان کے بھی رہنما ہیں نثار پنویا، انہیں ابھی 3 مہینے سے بے گناہ اغوا کیا ہوا تھا، 8 دن کے بعد وہ واپس آیا تو ان کے بیٹے محسن اور انہیں دونوں کو پھر اغوا کر کے لے گئے، اور ایم کیو ایم جو اصلی والی ایم کیو ایم کے لوگ ہیں، جو اب 2 نمبر پی سے بنی ہے، جو وہ اب بول بھی نہیں رہے اس پہ۔ بہرحال پنجاب میں ایک اور کیس ابھی جو جسٹس عالیہ نیلم کا اور مریم نواز کے آپس میں جو پھڑے، یاد رکھیں جسٹس عالیہ نیلم کو مریم نواز لائی ہیں۔ پراپرٹی کا ایک قانون کا ایک بڑا کیس ہے، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ تحریک انصاف میں جتنے بھی آپ کو پتا لاہور ہائی کورٹ میں کیسز جاتے ہیں یا پنجاب کی عدالتوں میں، تو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ ٹرانسفر انہوں نے بہت سارے ججز کیے ہیں جو سن رہے تھے کیس، ریٹائرڈ جج بھی لا کے، عمیر شرافت کا کیس بھی اسی کیس ہے۔ اب جسٹس شہزاد علی خان جب پہلے یہاں موجود تھا، اس پر بیٹی کے ڈرائیونگ کیس کا معاملہ بنا کے اسے سپریم کورٹ ٹرانسفر ہوا، لیکن جو پراپرٹی آنرشپ کا قانون بنا بھی جائیداد کے قبضے چھڑانے کے لیے متوازن عدالتی نظام کہ جائیداد کا تنازع 90 دن میں فیصلہ کرنا ہے، وہ ڈپٹی کمشنر، اس کا انچارج نیٹے پٹواری، اصلی پٹواری کی بات کر رہا ہوں، اے سی اور پولیس کے افسران ملا کے سول کوڈ کی طرح کے انہیں اختیارات دے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر قبضہ چھڑوانا۔ بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن جسٹس عالیہ نیلم نے قانون دیکھا جب کہ یہ تو بہت بڑی واردات ہے، پھر انہوں نے بتایا کہ جاتی عمرہ بھی آدھے گھنٹے میں خالی ہوگا، اس پہ بھی آپ کا قبضہ ہے۔ یہ سول کوڈ میں جو کیسز ہے اس میں ریونیو افسر، ڈی سی یا پٹواری سے فیصلہ اندازہ کریں، عدالتیں مطلب ختم ہی کر دی، بالکل عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، مطلب خود پٹواری فیصلہ کریں گے ہم۔ پھر بہرحال عدالت نے ایک قانون اس نے واپس کرنے کی بات کی ہے، فل بینچ بنا کے سفارش۔ اب چونکہ وفاق میں عدالتیں مکمل طور پر پیک کر لی گئی ہیں، مریم نواز نے بھی اسی جوش میں یہ سمجھا کہ پنجاب میں بھی ہم یہی کریں گے، اور پھر پورے پنجاب کی زمینیں اسی طرح اپنی مرضی سے اپنے لوگوں کو الاٹ کرواتے پھریں گے۔ اسے لگا کہ جسٹس عالیہ نیلم ساتھ ہے، لیکن وہ چونکہ اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ ہے، تو پوری ایک واردات ہے، پورا ایک نیکسس ہے، مافیا ہے بہت بڑا ہی،
اور یہ دماغ سے نہیں سوچتے لوگ، کہیں اور سے سوچتے ہیں. ابھی لاہور میں آپ بورڈ دیکھیں جو لگے ہوئے جگہ جگہ، اور یہ لکھے بھی پنجابی میں. جیسے پورے پاکستان کے لوگ تو پنجابی نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ لکھ دیے پنجاب میں کہ صرف انہی لوگوں کے لیے. اور اوپر ہر ایک کے اوپر مریم نواز کی تصویر. ایک بورڈ کے اوپر سوشل میڈیا بڑا وائرل ہوا موبائل فون ڈرائیونگ کے حوالے سے کہ استعمال نہ کریں، جو اچھی بات ہے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے، لیکن تصویر اور اس کے ساتھ لکھا موبائل چھڑ میرے ہینڈل پھڑا. اب گاڑی چلانے والے نے ہینڈل کس کا کیسے پھڑنا ہے؟ مطلب پتہ نہیں کہ دماغ نہیں ہے، یا وہ لکھوانے والے اس طرح کی چیزیں ان سے کیسے لکھوا دیتے ہیں کہ ایک طرف جیسے وہ غریب لوگ سردی میں کپڑے پہنتے ہیں نا، لنڈے کے بیچارے مسکین ہیں، غریب ہیں، کیا کریں، لیکن اکثر اس پہ رائٹنگ لکھی ہوتی ہے جو مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہ الفاظ یاد. یہ بالکل وہی معاملہ، بالکل وہی معاملہ. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے اتنی پڑھی لکھی ہیں، انہیں کسی نے کہا لوگ آپ کو جھکتے لگائیں تو اچھی بات ہے، آپ مشہور ہوں گی. وہ وائگرا والے وہ جو پی ٹی وی کے سابق چیئرمین عطاء اللہ قاسمی صاحب نے شاید سمجھایا ہوگا کہ یہ جو ماں ڈرامہ وہ لگاتار چلاتی ہیں، جو ہر محفل میں مطلب ایک آدھی دفعہ ہو تو دیکھیں عوام کا رد عمل و مذاق ہو، لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رہنما سمجھ جاتے ہیں. یہ مسلسل ایسی حرکتیں، مسلسل ان کی دیکھا دیکھی. وہ ایک اور ٹک ٹاکر وہ ایس پی صاحبہ، وہ فون کال کو سنتے قتل مر رہا. مطلب انہوں نے سوشل میڈیا پہ اتنا ان کا مذاق اڑا ہے، اتنا ڈرامہ لگایا، لیکن نے کسی نے سمجھایا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. تو یہ اسی چکر میں بدنام ہو رہی ہیں. آخر میں فلسطینی صحافی کی ایک بات جس میں ابھی عمران خان کے حوالے سے اس نے ٹویٹ کی، سارا خاندان اس کا وہاں لوٹا گیا، شہید ہو گئے سارے، بڑا نقصان ہوا. وہ روز ایک ٹویٹ کرتا ہے. اس نے عمران خان کے بعد ٹویٹ کی کہ مغرب پہ آگے نہیں جھکا، جس کی ابھی دیکھیں ایپسٹین فائل میں بھی آیا کہ عمران خان کو تھریٹ قرار دیا گیا. اب یہاں اس صحافی نے یہ ٹویٹ عمران خان کے بارے میں کی، اور ساتھ ہی سرخے، لبرل، سیکولر، یہ جتنے بھی نون لیگ کے عسکری سارے کے سارے اس کے پیچھے پڑ گئے. 78 سال کا ہمارا جو بیانیہ فلسطین کا، اسے نقصان پہنچا رہے تھے، ڈائریکٹ اس کے اوپر ہٹ کر رہے تھے. یہ بھول کے اسے کہتے ہیں جی پولینڈ سے ہے، کوئی طریقے انصاف کا ہے. مطلب ظلم کی انتہا دیکھیں کہ ایک شخص کے بغض میں یہ کس لیول تک چلے گئے لوگ. بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے. اب یہ ڈیالہ جیل میں ظاہر ہے وہ دھرنے کے بعد کریک ڈاؤن کی کوشش کریں گے، اور اس پر پھر ظاہر تفصیل کل بتاؤں گا. جو کل بتاؤں گا پھر وہ آپ دیکھیے گا. میں اگر آج انہوں نے وہی حرکت کی تو کل پھر مزاج ہمارے بھی مختلف ہوں گے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.